ہم اپنے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے نزدیک اس سال کا سب سے ڈیفائننگ مومنٹ کیا تھا پولیٹیکلی. عرفہ آپ سے آغاز کرتے ہوں. 2023 جو ایک ڈیفائننگ مومنٹ تھا جس نے شاید سیاست کو تبدیل کیا ہو, یو پک جو بھی ہو, پاکستان کے حوالے پاکستان کے اس پر انٹرنیشنل ہم اگلے بریک میں. مجھے لگتا ہے کہ آئی ووڈ رادر دین دا مومنٹ آئی ووڈ پک سوشل میڈیا ایز دا تھنگ. دیکھیے میں اس کو آبویسلی انٹرنیشنلی ڈومیسٹکلی دونوں دیکھ رہی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں دیکھیں باقی تو جیسے ہم بار بار کہتے رہتے ہیں نا, بہت پرانا اسکرپٹ ہے, ایک ہی اسکرپٹ ہے, وہی استعمال ہو رہا ہے بار بار, مگر اس کے اوپر ایک ریئیکشن آیا ہے. وہ ریئیکشن جو ہے وہ لوگوں تک اگر پہنچا ہے تو وہ مجھے لگتا ہے سوشل میڈیا کے تھرو پہنچا ہے. اگر ہم صرف اس مہینے کی ہی بات کر لیں, جو بلوچ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, بلوچ پروٹیسٹرز وہ احتجاج کر رہے ہیں اسلام آباد میں, ان کی جتنی آواز ہم تک پہنچی شروع میں, جب وہ یہاں جس طرح پہنچے, پھر جس رات کو وہ یہاں پہنچے جو ہوا, اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا تو وہ آواز شاید ہم تک نہ پہنچتی. اس کے بعد اگر وہ ابھی تک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی ایک اب پیغام پہنچ رہا ہے, اسی طرح بہت سے اگر ہم بات کریں باقی بھی سیاستدانوں کی یا جس طرح سیاست چلی ہے, اولڈ اسکرپٹ, شاید ہمارے پولیٹیکل پلیئرز بھی وہی کچھ کر رہے ہیں. کبھی ایک جگہ پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہوتی ہے, ایک جگہ PMLN کھڑی ہوتی ہے, مگر اگر لوگوں کا اس کے اوپر ریئیکشن فرق ہے تو وہ ہمیں کیوں معلوم ہے. مجھے لگتا ہے سو بیسیکلی اگر میں اس کو ایسے ریفریز کروں کہ جو نارمل میڈیا کے مقابلے میں جو نیریٹو سوشل میڈیا نے تبدیل کیا ہے, آپ کے نزدیک یہ اس سال کا ایک بڑا واقعہ ہے میرے خیال میں بہت بڑا ہے. اور جیسے آپ نے کہا انٹرنیشنلی بات بعد میں کریں گے, اس کو اگر میں فلسطین کے اس میں بھی اسی طرح دیکھتی ہوں کہ یہی ایک تبدیلی آئی نا. باقی تو جو فلسطین میں ہو رہا ہے کچھ حد تک وہ بھی پہلے ہوتا رہا, جو دنیا سے ریئیکشن آیا وہ بھی ہم پہلے دیکھتے رہے. فرق کیا تھا اس دفعہ سوشل میڈیا کا. ٹھیک ہے, ویری انٹرسٹنگ ٹیک. جی یہ سیم کوشچن ہے, اس سال کے اندر میں آپ کو کہوں کوئی ایک واقعہ, کوئی ایک فینومینا اگر آپ نے پک کرنا ہے. ابھی میں لوکلی بات کرتی ہوں, انٹرنیشنل پھر ہم اس کو لے کے جائیں گے ڈبیٹ پہ. دیکھیں جو فینومینا ہے میرے خیال میں یہ تسلسل ہے. اس وقت ایک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جو ڈیفائننگ مومنٹ ہے جو بہت کچھ چینج کرے گا. یہ اس کی جانب جو ہم بڑھ رہے ہیں, یہ اس کے اندر مختلف ایونٹس نے کنٹریبیوٹ. 2024 میں آپ کے نزدیک وہ مومنٹ آئے گا, ابھی نہیں آیا. اب 2024 میں مجھے لگتا ہے کہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہو سکتا ہے, یا پھر ہو سکتا ہے کہ 2024 بھی اس کی طرف کنٹریبیوٹ کرے اور وہ مومنٹ آپ ایک سال کے لیے پوسٹ پون کر دیں, 25 کر دیں, 26 کر دیں, پر وہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے, سیاست تبدیل ہوتی رہتی ہے. تو جو تسلسل تھا کہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ جو جمہوری جماعتیں تھیں انہوں نے جو آئین کے ساتھ کیا, جو جمہوریت کے ساتھ کیا, اور جو جمہوریت کے نام پہ عوام کے ساتھ کیا, پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ اس سال میں 2023 میں 3 مہینے کے لیے آنے والی جو حکومتیں ہیں وہ ابھی بھی برقرار ہیں, نگران حکومتیں. تو وہ میں نے کہا کہ کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں جو اکیلا ڈیفائننگ مومنٹ ہو. اتنے زیادہ واقعات ہیں کہ وہ ہر واقعہ لگتا اس طرح ہے کہ وہ اس میں ایڈ کر رہے ہیں. اب ان واقعات کی وجہ سے کیا کوئی یہاں پہ استحکام آئے گا, یا وہ جو ڈیفائننگ مومنٹ ہوئے گا اس کے نتیجے میں کوئی عدم استحکام آئے گا, یہ تو وقت بتائے گا. پر میرے خیال میں واقعات کا تسلسل ہے جو جن کو دیکھ کے لگتا ہے کہ بہت کچھ ہوتا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. زرار سیم کوشچن, 2023 میں آپ کے نزدیک کو کون سا ایسا ٹرننگ پوائنٹ کہہ سکیں, ڈیفائننگ مومنٹ کہہ سکیں, یا کوئی ایسا ایونٹ یا کوئی فینومینا جس کو آپ سمجھے کہ اس کو مینشن کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ اس سال ہم نے دیکھا ہے کہ ہر ایک چیز بڑی کھل کے ہو رہی ہے, چاہے وہ نیشنلی ہو چاہے وہ انٹرنیشنلی ہو. دا ماسکس آر آف. پہلے ایک تھوڑی سی ایمبیگوٹی ہوتی تھی, بندہ سوچ سکتا تھا کہ نہیں یار ہو سکتا ہے کہ جس طرح میں دیکھ رہا ہوں ایسا نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب کوئی اس طرح کی گنجائش بچی نہیں کہ آپ ڈینائل میں رہیں کسی بھی چیز کے بارے میں. ولادیمیر لینن نے کہا تھا کہ کچھ دہائیاں ہوتی ہیں, دہائیاں گزر جاتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتا, اور کچھ ہفتے ہوتے ہیں جس میں دہائیاں گزر جاتی ہیں. تو یہ جو پچھلے 365 دن گزرے ہیں, مجھے تو لگ رہا ہے کہ جیسے 3750 دن گزرے ہیں, اتنا کچھ ہوا ہے ان میں. اور یہ ڈسٹائز ٹو جو ابھی عارفہ کہہ رہی تھی کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی چیزیں بہت کھل کے ہو رہی ہیں. لیکن جو یہ چیزیں کر رہے ہیں, چاہے وہ آپ پاکستان کی بات کریں یا چاہے آپ انٹرنیشنلی بات کریں, ظاہر ہم غزہ کی بات کر رہے ہیں, ان کو کوئی فرق بھی نہیں پڑا. جتنی بھی چیخو پکار ہو وہ اپنی اسکرپٹ یا اپنے پروگرام کے مطابق ہی چل رہے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی, میں یہ نہیں کہوں گا کہ 2024 میں ہوگا, ہو سکتا ہے کہ 2025 میں ہو, 26 میں ہو, 27 میں ہو ہی نہ,
لیکن ایک کرائسس پوائنٹ کی طرف تو آپ جا رہے ہیں، چاہے وہ نیشنلی ہو چاہے وہ انٹرنیشنلی ہو. جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ ایک بار پھر ثابت ہوا ہے کہ یہ ملک تقریباً لاس ویگس کی طرح ہے. لاس ویگس کے بارے میں جن لوگوں کو نہ پتا ہو تو ایک بہت بڑا جوئے کا مرکز ہے امریکہ میں، پورا شہر ہے جس میں جو آپ سمجھتے ہیں بہت بڑے جوئے کا اڈے ہیں. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک دن آپ جیت سکتے ہیں، چاہے رولے ٹیبل پہ یا پوکر میں یا بلیک جیک میں، لیکن گھوم پھر کر نا کسینو ہی جیتتا ہے. دا ہاؤس آلویز ونس. پاکستان میں بھی ہم تقریباً یہی دیکھ رہے ہیں، اور ہاؤس کہہ رہا ہے کہ ہاں جی بالکل ہم ہیں، جو کرنا ہے کر لو. تو امریکہ شریف اور اسرائیل کا بھی یہی موقف ہے، یہی رد عمل ہے، یہی ویو پوائنٹ ہے، اور یہاں پر بھی میں یہی دیکھ رہا ہوں. ویری انٹرسٹنگ. ہاں ویری انٹرسٹنگ. بھٹی صاحب سیم سوال سر آپ سے. دیکھیے سال 2023 زوال کا سال رہا، ہر شعبے میں زوال، ہر سطح پر زوال. آئین تماشا بنا، جمہوریت تماشا بنی، پارلیمنٹ تماشا بنی، سپریم کورٹ تماشا بنی، ووٹ کی عزت تماشا بنی، سویلین بالادستی تماشا بنی، حکومت تماشا بنی، سیاست تماشا بنی، عدلیہ تماشا بنی، اور صحافت تماشا بنی، سیاست تماشا بنی، معیشت تماشا بنی، خارجہ پالیسی تماشا، داخلہ پالیسی تماشا. مطلب 365 دن روز تماشے، مطلب مسلسل تماشے، مطلب ملک تماشا، مطلب قوم تماشا. لیکن ان سارے، جب میں سارے 365 دنوں کو، یا مجھے بھی جیسے زرار صاحب کہہ رہے ہیں، مجھے بھی لگتا ہے 365 دن نہیں گزرے، لگتا ہے کہ 365 سال گزرے ہیں اس ایک سال میں. اتنا زوال آیا اور اتنا کچھ ہوا. لیکن اگر میں اس کو پک کروں تو 9 مئی نے ہماری سیاست، ہماری سارا کچھ بدل کے رکھ دیا ہے. اس پہ بہت ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، بہت بات ہو سکتی ہے، بہت ifs اینڈ بٹس لگائے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے اثرات اگلے 2 الیکشن کم از کم مجھے نظر آ رہے ہیں، اور اس کے اثرات بہت دیر تک محسوس ہوتے رہیں گے. اور میں جب اس آج آخری لمحوں میں اس کو دیکھتا ہوں سال کو، تو ایک ہی چیز دل کرتا ہے کہ یہ نہ ہوتی. ٹھیک بات ہے. اور 9 مئی نے بالکل بدل کے رکھ دیا ہے پاکستان کو. میرے خیال میں یہ پاکستان کا 9/11 ہے. اب بٹی صاحب میرا خیال ہے کہ 9/11 ہمارے کی تو اس پہ ہم بحث کر سکتے ہیں، لیکن 9 مئی کے نتیجے میں جو سب سے بڑا نقصان ہوا جمہوریت کا، وہ جو سویلینز نے سپیس بہت زیادہ لوز کر دی. تو اس بات پہ میں آپ سے اگری کرتی ہوں. میرے نزدیک بھی 9 مئی ایک ایسا موقع ہے جہاں پہ سیاست کا، جمہوریت کا جو پیچھے چلی گئی ہے دوبارہ 2008 کی وقت کی، تو یہ اس کو جو ہم نے گینز کیے تھے ان پورے 10-14 سالوں میں، یہ بہت بڑا نقصان ہے. سو میرا پک بھی اگر ہوگا 9 مئی ہوگا. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ اس میں سے ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو 9 مئی کا بدقسمت واقعہ ہے نا، وہ بھی ان واقعات کا تسلسل ہے جو کچھ ہوتا رہا. جب آپ نے آئین کے اوپر عمل نہیں کیا، وقت پہ الیکشنز نہیں کروائے، اور 9 مئی کی صبح جس طرح شروع ہوئی کہ عدالت کے اندر توڑ کے آپ سابق وزیر اعظم کو دھکے دیتے ہوئے گرفتار کر کے لے کے گئے، تو یہ سارے بدقسمت جو واقعات تھے اس کا تسلسل تھا. لیکن اس طرح کے جو واقعات ہیں، یقیناً بٹی صاحب درست فرما رہے ہیں کہ بدقسمت واقعہ تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں. بالکل. اور اس پہ